روزے کے بارے میں ہم کافی تعلیم پا چکے ہیں، اور آج چھوٹی سی بات کہوں گا۔ سوشل میڈیا پر آج کل ٹک ٹاک اور ویڈیوز بڑی چلتی ہیں۔ ویڈیو میرے سامنے سے گزری، اس میں ایک شخص ہے جناب، وہ انڈر ویئر اس نے پہنا ہوا ہے اور سر میں تیل لگایا ہوا ہے، وہ ایسے کر رہا ہے۔ ساتھ میں یہ خاتون ہے، وہ بھی اچھی حالت میں نہیں ہے، کیونکہ اس نے پراپر ڈریسنگ نہیں کی ہوئی اور نہ ہی وہ صحیح انداز سے بیٹھی ہے۔ اس نے ساتھ میں گیت لگایا ہوا ہے، جب تو روزہ رکھے تو سر وچ تیل لگا، گیت چیز بھی ہے، مجھے نہیں پتہ۔ تو روزے کو جب ہم عبادت سمجھتے ہیں تو عبادت کی طرح ہی اسے ڈیل کرنا چاہیے۔ ہم یہ سیکھ چکے ہیں کہ ابتدائے کلیسیا سے ہی روزے کی جو عبادت ہے اس کو ادا کیا جاتا تھا۔ بے شک بعد میں ان کو مقرر بھی کیا گیا، یعنی یہ لینٹ سیزن ہے، اس کے بارے میں ہم کافی تعلیم پا چکے ہیں، لیکن روزہ شروع سے ہی رکھا جاتا ہے۔ جب ہم اعمال کی کتاب کو پڑھتے ہیں، ہم دوسرے خطوط کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں روزے کے بارے میں بہت ساری تعلیمات مل جاتی ہے اور ہم نے اس کو سیکھا بھی ہے۔ آج ہم یہ سیکھیں گے کہ یہ انفارمیشن ہے کہ مختلف کلیسیاؤں میں جو لینٹ ہے یا روزے کی جو رسم ہے، اس کو کس طرح سے دیکھا جاتا ہے۔ ساری کلیسیاں جو ہے دنیا میں، ساری کی ساری کلیسیاں راکھ کا بدھ بھی نہیں مناتی، ساری کی ساری کلیسیاں روزہ بھی نہیں رکھتی، لیکن رومن کیتھولک چرچ، لوتھرن چرچ، میتھوڈسٹ چرچ، اینگلیکن چرچ اور کچھ پریسبیٹیرین چرچ جو ہیں وہ راکھ کا بدھ بھی مناتے ہیں اور لینٹ سیزن میں بھی شامل ہوتے ہیں۔ پروٹسٹنٹ کلیسیاؤں میں سب سے ساری کلیسیاں جو ہیں وہ روزہ نہیں رکھتی، اور نہ ہی کوئی ایسے قوانین پائے جاتے ہیں جن کو ہم فالو کریں۔ اصلاح کلیسیا کے دوران یعنی 16ویں صدی میں اس طرح کے اعمال حسنہ کو اعمال ہی تصور کیا جاتا ہے۔ ایسے اعمال حسنہ کو جناب مارٹن لوتھر نے اور جناب کیلون نے بالکل چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں صرف جو ہے ایمان سے ہی نجات ملتی ہے، اور ہمیں ایمانداروں کو کسی تذبذب میں نہیں ڈالنا چاہیے کہ نہیں جی تسی روزہ رکھو گے تو پھر ہی تسی پار لگو گے۔ لیکن یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کو بائبل مقدس اچھا عمل بھی کہتی ہے اور تحریک بھی دیتی ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے اس پیسج میں روزے کے بارے میں جب تعلیم دی تو کوئی خاص دن مقرر نہیں، جب تو روزہ رکھے۔ جب تو روزہ رکھنے سے مراد ہے کہ جب تجھے ضرورت پڑے، تو تیرا کوئی کام ہے، تجھے خدا کے ساتھ خاص کام پڑ گیا ہے، تیرا کوئی کام پھنس گیا ہے، یا تو کچھ خداوند سے طلب کرنا چاہتا ہے۔ جیسے بعض دفعہ میں نے اپنی زندگی میں یہ تجربہ کیا کہ ہمیں ایک دفعہ بدرو گرفتہ شخص کے لیے دعا کرنے کی ضرورت پڑی۔ ہم 3-4 دن دعا کرتے رہے، کچھ بھی نہ ہوا، کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو بالآخر ہم نے سوچا کہ نہیں، یسوع مسیح نے یہ کہا تھا کہ کوئی ایسی بدرو بھی ہوتی ہے جو روزے اور دعا کے بغیر نہیں نکلتی، تو ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ بجائے اس کے کہ ہم خاندان والوں کو تنگ کریں، ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ اور پھر ہم نے روزہ رکھا، اور جب ہم نے روزہ رکھا تو خداوند نے اتنی جلدی کام کر دیا۔ کام تو خداوند نے کرنا ہے، کیونکہ نہ تو بدرویں ہمیں نظر آتی ہیں، نہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ دعا کے ذریعے جو ہے، ہم اپنے گھر بیٹھے تھے، بدرو گرفتہ اپنے گھر بیٹھا تھا، لیکن ہم اپنے ہی گھر میں بیٹھے تھے، روزہ رکھا اور وہیں پر دعا مانگی، اور روزہ بھی ہم نے یہ رکھا کہ ہم نے بیٹھ کر دعا ہی کرنی ہے اور کچھ نہیں کرنا۔ ساری رات یہ غالباً دسمبر کی راتیں تھی، 28 29 27 28 29 یہ والے دن تھے۔
تو خداوند نے بڑی قدرت کے ساتھ کام کیا اور وہ بندہ شفا پا گیا. لڑکا تھا 7ویں 8ویں میں پڑھتا تھا. بڑی بائبل مقدس ہمیں یہ تحریک دیتی ہے کہ جب بھی روزہ رکھنا ہے تو پورے پروٹوکول کے ساتھ روزہ رکھنا ہے تاکہ آپ کی آواز خدا تک پہنچے. ایسا نہ ہو کہ آپ محض بھوکے ہی رہیں اور آپ کو کچھ فائدہ نہ ہو. جو بشپی کلیسیائیں ہیں، جو ایپسکوپل چرچز ہیں، جتنے بھی بشپی نظام ہیں اس کو ایپسکوپل چرچ بھی کہتے ہیں. ان چرچز میں ممبران کو اس بات پر آمادہ کیا جاتا ہے کہ وہ راہ کے بدھ کے دن اور مبارک جمعے کے روز روزہ ضرور رکھیں. راہ کے بدھ والے دن اور مبارک جمعے کو روزہ ضرور رکھیں. اور لینٹ کے دوران دعا اور خیرات بھی ضروری ہے. ہم نے پچھلی نشست میں خیرات کے بارے میں سیکھا تھا کہ خیرات کتنی ضروری ہے. دوسری کلیسیا جو ہے وہ ہے پریسبیٹیرین. اور پریسبیٹیرین کلیسیاں جو ہیں ہمارے ادھر پریسبیٹیرین کلیسیا نہیں ہے. یہ زیادہ تر لاہور، گجرانوالہ اور ساہیوال، یہ ARP چرچ ہے، PCP چرچ ہے، UP چرچ ہے، یہ سارے پریسبیٹیرین چرچ ہیں. اور پریسبیٹیرین چرچ کے ممبران بھی رضاکارانہ طور پر روزہ رکھتے ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف خدا پر بھروسہ اور تقویٰ رکھیں. ایمانداروں کو آزمائش سے مقابلے کے لیے تیار کیا جاتا ہے اور خدائے برحق سے حکمت اور دانائی مانگنے کی ضرورت پر زور دیا جاتا ہے. اس طرح میتھوڈسٹ کلیسیا جو ہے اس میں بھی اس کی پریکٹس ہوتی ہے. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا یہ علاقہ جو ہے یہ میتھوڈسٹ کلیسیا کا علاقہ ہے. کراچی، حیدرآباد اور ملتان، یہ سارے میتھوڈسٹ کا ایریا تھا. میتھوڈسٹ کلیسیا میں روزہ کے لیے بھی کوئی قانون یا رہنمائی نہیں، مگر اس بات پر یہاں بھی آمادہ کیا جاتا ہے کہ روزہ رکھنا آپ کا ذاتی مسئلہ ہے. جان ویزلی جو میتھوڈسٹ چرچ کے بانی گزرے ہیں، ہفتے میں 2 دفعہ روزے رکھتے تھے. اور یہ یاد رکھیں کہ میتھوڈسٹ چرچ میں شروع میں جو میتھوڈسٹ کے پادری ہوتے تھے ان کے لیے ہفتے میں 2 دن روزہ رکھنا بھی لازمی ہوتا تھا. یعنی کوئی بھی پادری ایسا نہ ہو جو ہفتے میں 2 دن روزہ نہ رکھتا ہو. اور وہ اس بات پر ان کو آمادہ کیا جاتا تھا اور تحریک دی جاتی تھی کہ اس سے کلیسیائی ترقی میں اور غیر اقوام میں کام کرنے میں، بشارت دینے میں آپ کو آسانی ہوتی ہے. کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ روح القدس ہمارا مددگار ہے. روح القدس ہمیں سکھاتا ہے، روح القدس دلوں کو تیار کرتا ہے. اور جتنا زیادہ آپ روح القدس اور خدا کے کلام سے ان ٹچ رہیں گے اتنا زیادہ آپ کے الفاظ میں اثر پیدا ہوگا، آپ کی زبان میں اثر پیدا ہوگا، پر تاثیر کلام آپ دے سکیں گے. اگر آپ جتنا مرضی پڑھے لکھے ہو، MDiv کیا ہو، لیکن اگر روح القدس کی تحریک آپ کے ساتھ نہیں ہے تو آپ کا کلام پر تاثیر نہیں ہو سکتا. یہ گمان کیا جاتا ہے. جو جان ویزلی ہیں وہ روزے پر زور دیتے تھے اور اس دوران وہ ٹیلی ویژن بھی نہیں دیکھتے تھے. کہتے ٹیلی ویژن دیکھنا بھی اچھی بات نہیں ہے، اور نہ ہی من بھاتی غذا کھاتے تھے خود، اور نہ کسی مشغلے کی طرف توجہ دیتے تھے. وہ ایمانداروں کو روحانی نظم و نسق کی تعلیم دیتے تھے تاکہ ایماندار خدا کے نزدیک تر ہوتے جائیں. لینٹ کے دوران باقاعدگی سے کتاب مقدس کو پڑھنا اور ایمانداروں کو دعا کی تلقین کرنا یہ ضروری امر تھا. آج کی کلیسیا میں، آج کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اور بھی بہت ساری کلیسیاں اس میں شامل نظر آتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ کیونکہ بہت ساری ڈینامینیشنز اب نکل چکی ہیں تو روزہ جو ہے وہ ضروری ہے
اور وہ پریکٹس بھی کرتے ہیں. خاص طور پر میں نے دیکھا ہے کہ جب جو بدرو نکالنے والے کام کرتے ہیں بھائی مشن یا پینٹیکاسٹل لوگ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. تو بہت ساری تعداد ہے، بے شک نام فرق ہیں ڈینامینیشنز کے، تو ایمان جن کا ایک ہی ہے وہ ضرور اس پریکٹس میں شامل ہوتے ہیں. ہمیں بھی بطور چرچ آف پاکستان اور اس علاقے میں خدا نے ہمیں ضرور اس بات کے لیے رکھا ہے کہ خاص مقصد خدا کا جو ہے وہ پورا کرے، خدا کے نام کو جلال دیں. لازمی ہے کہ ہم بھی دعا کے ساتھ، روزے کے ساتھ، خدا کے کلام کے ساتھ اس پریکٹس کو کریں تاکہ ہماری زبان میں تاثیر پیدا ہو. ہم جب کسی غیر قوم کے ساتھ بات کریں تو وہ تاثیر لگے. اور ایک خاص بات جو اس میں ہے، جب ہم خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں تو ہمارے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. اگر ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے، ہم بات کچھ اور کرتے ہیں، کرتے کچھ اور ہیں، تو پھر کچھ بھی اس میں ہم جتنے مرضی روحانی بن کے دکھا دیں، مردوں کو زندہ کر دیں، جب ہماری ذاتی زندگی میں کوئی جھانکے گا، ذاتی زندگی کا تجزیہ کرے گا، پلپٹ سے نیچے یا چرچ سے باہر جب ہمیں کوئی آبزرو کرے گا تو وہ کہے گا کہ نہیں بھائی یہ تو بندہ ہی بھی ٹھیک ہے، 2 نمبر بندہ. تو کوئی بھی مسیح کے پاس نہیں آئے گا. ہمارا جو بنیادی کام ہے تمام مسیحت کا، وہ ارشاد اعظم کی تکمیل ہے. ارشاد اعظم کی تکمیل کے لیے جب ہم روزے کے ساتھ، دعا کے ساتھ، خدا کے کلام کی تحریک کے ساتھ جب کام کریں گے تو پھر فروٹفل کام ہوگا. ورنہ ہم بس تامک ٹوئیاں مارتے پھریں گے یا کوشش ہی کرتے رہیں گے، ہماری کوشش بار بار نہیں ہوگی. سو ضروری ہے کہ آج ہم یہ دیکھیں کہ مختلف کلیسیاؤں کو آزمانے سے، ادھر ادھر دیکھنے سے خدا کے کلام کی طرف دھیان رکھیں تاکہ خدا ہمیں اپنے جلال کے لیے زیادہ سے زیادہ استعمال کرے. خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے. خدا باپ بیٹے روپا کے نام سے آمین.